بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مسائل رمضان پروگرام کی سیریز میں آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایک اہم شبہے کا ازالہ کرنا چاہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بعض حضرات ہر سال ماہ رمضان میں یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 3 دن سے زیادہ باجماعت نماز تراویح ناجائز یا بدعت ہے، اور وہ اس کے پیچھے دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 رات باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی تھی، اس لیے 3 رات سے زیادہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز جائز نہیں ہے، بلکہ یہ عمل خلاف سنت، اور بعض حضرات جرأت کرتے ہوئے اسے بدعت تک کہہ ڈالتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ عمل ایک مشروع عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پورے ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز یہ ایک مستحب اور مشروع عمل ہے، بلکہ بہت ہی خیر و برکت کا باعث عمل ہے۔ اس کی دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھانے کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 رات کے بعد جماعت کے ساتھ تراویح پڑھانا اس لیے ترک کر دیا تاکہ امت پر اسے فرض قرار نہ دیا جائے۔ یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ڈر اور خوف زائل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ڈر تھا کہ کہیں اسے امت پر فرض قرار نہ دیا جائے، اس لیے اللہ کے رسول خواہش کے باوجود 3 رات سے زیادہ آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، اور اس ڈر سے آپ نے اسے ترک کر دیا۔ یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اسے ترک نہ کرتے۔ اب جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے تو یہ ڈر بالکل ختم ہو چکا ہے، اس لیے جو اللہ کے رسول کی خواہش تھی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے یہ ایک مشروع عمل ہے۔ جس طرح عاشورہ کے متعلق اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 90 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس خواہش پر کبھی عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول کو موقع ہی نہیں ملا، لیکن چونکہ خواہش ظاہر کی تھی اس لیے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنا مشروع ہے۔ عاشورہ کے روزہ کے مسئلے میں اس اہم مسئلے کو ہم وہاں پر بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح تراویح کی نماز کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی تھی، لیکن صرف اس ڈر سے کہ کہیں امت پر یہ نماز جماعت کے ساتھ فرض نہ قرار دی جائے، اس لیے آپ نے آگے اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے سے معذرت کر لی اور آپ رک گئے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ نماز 3 رات سے زیادہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مشروع ہے، مستحب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح کی شروعات کی دوبارہ، تو کسی بھی صحابی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انکار نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے جب صرف 3 رات ہی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی تھی تو اسے مسلسل مہینے بھر پڑھانے کا کیا حکم ہے، یا کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کسی بھی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ صحابہ اکرام کا گویا کہ اس بارے میں اجماع ہو گیا کہ یہ ایک جائز اور مشروع عمل ہے۔ اسی طرح سلف صالحین کی پوری زندگی آپ اٹھا لیں، کہیں پر بھی یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے اس طرح باجماعت مہینے بھر نماز تراویح پر انکار کیا ہو۔ اس لیے بعض لوگوں کی طرف سے یہ جو شبہ اٹھایا جاتا ہے اس کا کوئی شرعی اعتبار نہیں ہے، اور شریعت کی نگاہ میں اس طرح کے شبہات کا کوئی موقع اور محل نہیں ہے۔ اس طرح کے شبہات کو شریعت نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے امام کے ساتھ
آخر تک قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے اور نماز مکمل کر دے، تو اس شخص کے لیے رات بھر قیام کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی امام اس طرح تراویح کی نماز پڑھائے، چاہے وہ 3 رات سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں اگر کوئی شخص شرکت کرتا ہے اور آخر تک امام کے ساتھ ڈٹے رہتا ہے تو رات بھر قیام کے لیے اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، رات بھر قیام کی اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے شبہات پھیلانے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یقیناً یہ ایک مشروع عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، انسان کو بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں اور بابرکت عمل میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مہینے بھر ہم اس عبادت کو کما حقہ انجام دے سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔